اللہ کے تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام مشائخین اعظام اور محض الاحترام بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضور سید سرکار سید محمد ارشاد حسین باپو دامت برکاتہم القدسیہ ارد العزیز حضور پیر طریقت سید سرکار سید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے عرس کی تقریب میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز حضرت علامہ محضر علی مکن پوری صاحب کا ایک مائع ناز کلام جو انہوں نے حضرت سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں پیش فرمایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے ہماری زندگی ذکر مدار العالمین، ہے ہماری زندگی ذکر مدار العالمین، ہم نہ چھوڑیں گے کبھی ذکر مدار العالمین۔ اور آگے کہتے ہیں کیوں ہراساں ہو رہا ہے ظلمتوں سے میرے دل، کیوں ہراساں ہو رہا ہے ظلمتوں سے میرے دل، تجھ کو دے گا روشنی ذکر مدار العالمین۔ ایک مرتبہ بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے پیشتر میں کھلاوڑ کے تمام مسلمانوں کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک ولی کامل کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل مبارکہ کا انعقاد فرمایا۔ ہم نے اور آپ نے ابھی اپنی نگاہوں سے اور اپنی سماعتوں سے بھی ایک وہ منظر دیکھا جس میں ہمارے اور آپ کے قریب ہی میں اونا سے سلسلہ قادریہ کے دونوں شہزادگان جو اس وقت مسند طریقت پر جلوہ بار ہے، اور انہوں نے نعت و منقبت کا ایک گلدستہ ہماری سماعتوں کے حوالے کیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سادات کرام کے تصدق سے اللہ ہماری نسلوں کو بھی حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد میرے خیال سے یہ میرا دوسری بار آنا ہوا، یا اس سے پہلے بھی کبھی آیا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ جب بازار سے گزر کر ادھر آ رہے تھے تو لوگ بازاروں میں بڑی کثرت سے نظر آئے۔ اب وہ کون تھے، کہاں کے تھے، آپ کے گاؤں کے تھے، وہ تو نہیں جانتا، لیکن ایک افسوس یہ ہوا کہ کاش ہماری قوم کے پاس کم از کم اتنا تو علم ہوتا کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں سجائی جائیں تو اس وقت بازاروں میں کھڑے رہ کر
عورتوں کے سامنے بدنگاہی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی ولی کے دامن میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کمزوری ہے ہماری آپ کے سب کی کہ ہم کما حق کہو اپنے لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا دین فراہم نہ کر سکے۔ میں لفظ ولایت پر چند باتیں عرض کروں اور حضرت سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو بھی باتیں میسر آئی میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ جو ولی ہوتے ہیں ان کو منصب ولایت پر فائز کیا جاتا ہے، یعنی یہ عہدہ ہے، یعنی ایک منصب ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور اس میں سینکڑوں مقامات ہے، یعنی ولی سے شروع ہوتے ہیں اور پھر فردانیت تک کم و بیش 300 کے قریب ولایت کی منزل ہے، اور اس میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے وہ فردانیت اور وراء الورا کی منزل ہوتی ہے، یعنی اس سے اوپر ولایتیں نہیں ہوتی، اس سے اوپر پھر اور درجات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ولایت کا معنی کیا ہے اور لفظ ولی کا معنی کیا ہے، اور آخر ان اللہ والوں کو ہم ولی اللہ یا اولیاء اللہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مفسرین نے اس میں یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے وہ لکھتے ہیں کہ ولایت کا معنی ہے قرب، یعنی قریب ہونا۔ اب یہ ولی کو ولی اللہ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں تو ولی کے قریب بیٹھے ہیں اور یہ ہوتے ہیں اللہ کے قریب، تو پتہ یہ چلا کہ ہم ان کے قریب آ جاتے ہیں تو ان کے صدقے میں اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ولی کے مزار پر جانے کا یہ فائدہ ہے۔ اب وہ کسی بھی درگاہ پہ آپ تشریف لے جائیں، لیکن جہاں بھی جائیں گے تو وہ ولی خود چاہے وہ زمین پر رہتے ہو یا زمین کے اندر رہتے ہو، وہ ہر حال میں اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ولایت دی گئی ہوتی ہے۔ اور آگے سنیے، اب وہ قرب کیسا ہے تو فرمایا اگر وہ قرب جگہ کے اعتبار سے ہو، نسبت کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، اعتقاد کے اعتبار سے ہو یا نصرت کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو تو یہ قرب کہلاتا ہے جس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ ولایت کا ایک معنی ہے انتظام کرنا، یعنی نظام چلانا، اور ولی جو ہوتا ہے وہ فاعل کے معنی میں ایک طرح سے منتظم بھی ہوتا ہے، متصرف بھی ہوتا ہے، اور مفعول کے معنی میں کسی کے زیر انتظام اور زیر تصرف ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس زمین پر جتنے بھی اولیاء اللہ آرام کرتے ہیں اللہ انہیں ان علاقوں کا انتظام سونپتا ہے، تصرف سونپتا ہے۔ جب بھی اس علاقے میں کوئی کام ہوگا تو ان کی مرضی اور ان کے انتظام سے باہر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک ولایت کا دوسرا معنی ہوا۔ تیسرا معنی سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء اللہ کو جو ولایت کی منزل پر فائز فرمایا، تو تیسرا ولایت کا معنی ہوتا ہے نصرت کرنا، یعنی مدد کرنا۔ اب آپ دیکھیے کائنات میں جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، اگر وہ گمنام ہے تو بھی اور اگر وہ نامچین ہے تو بھی، جب بھی کسی علاقے میں کسی گمنام ولی کو بھی کسی دیہات والے نے پکارا، فوری طور پر اللہ کی اجازت سے وہ ولی ان گاؤں والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ پتا چلا کہ ہم کہیں بھی رہیں، کسی بھی خطے میں رہیں، ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی جنگل میں گیا بائی چانس یا کسی اور الگ علاقے میں گیا جہاں کی جان پہچان نہیں ہے، لیکن اگر وہ راستہ بھول جائے تو حکم یہ ہے کہ وہ یوں پکارے، یا عباد اللہ الصالحین اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد فرماؤ۔ فرمایا آٹومیٹک اللہ کے کسی نیک بندے میں سے کوئی بندہ حاضر ہوگا اور وہ اس بندے کی رہنمائی فرما کر اسے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔
اور اس حوالے سے ہم اور آپ شاید جانتے ہوں તમે એટલા બધા ભાઈઓ બેઠા તો મારા ખ્યાલથી ખિલાવડ વાળા ક્યાંક પાછળ તો નહીં જ હોય, પણ હું તો એ સવાલ પૂછી લઉં ખાલી, આપણે બધા અજમેર શરીફ ગયા કે નહીં ગયા? માશાઅલ્લાહ બધા ગયા જ હશે, કેમ કે હિન્દુસ્તાનમાં રહી છે તો શાયદ કોઈ એવું માણસ હશે જો નહીં જઈ શક્યો હોય, અને જો ન ગયા હોય તો કોઈ ઓલીનો અફસોસ ના કરે. આપણી પાસે એટલી તાકાત નથી, પણ આપણે ગરીબ નવાજને પુકારીએ ને તો ગરીબ નવાજ ખુદ આપણા દયાર સુધી આવી જાય, યાની આપણા ગરીબ ખાના સુધી પણ આવી શકે એમ છે. वो दूर नहीं है, लेकिन जो गए हैं उनको मैं अर्ज कर रहा हूं. अजमेर शरीफ की गलियां आपने देखी है, और वहां का मतलब वो पूरा पस मंजर बायोडेटा निकाल के देखे ना ऐप में, और किसी के पास वीडियो हो तो आप देखेंगे तो एक छोटी छोटी गलियां आदमी जल्दी से भूला पड़ जाता है. એની ગયો હોય બિચારો આ ગલીમાંથી અને પાછો આવતો હોય ને તો એને ખબર જ ન હોય કે કઈ ગલી બાજુ આપણું ગેસ્ટ હાઉસ છે ને કઈ બાજુ દરગાહ છે. એ પછી ફાફા મારતો હોય અને એકબીજાને પૂછતો પૂછતો બિચારો મંજિલ સુધી જાતો હોય. लेकिन गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने विसाल से पहले ही, यानी जैसे अजमेर मोहल्ला शरीफ में तशरीफ लाए उसी दिन से अपने हर आने वाले आशिक का वो इंतजाम करके गए. अब वो इंतजाम क्या है वो बता रहा हूं कि जिस वक्त जिसको जोगी जयपाल कहते हैं, उन्होंने जब कलमा पढ़ा और उनका नाम गरीब नवाज ने बदलकर अब्दुल्ला बयाबानी रखा, यानी कलमा पढ़ा और उसके बाद वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, तो अब जोगी नाम हटा दिया और उसकी जगह पर अब्दुल्ला बयाबानी आपने नाम रख दिया. और फिर इरशाद फरमाया अब्दुल्ला मांगो. हमणा ज कलमा पढ़्यो અને એ ટાઈમે ગરીબ નવાજ એમ પૂછે છે કે માંગો, તમે જે ધારો છો જે માંગ ચાહો છો એ તમે ઇઝહાર કરો. अब जैसे उन्होंने मतलब इजहार ख्याल किया, अब वो देखिए उस जमाने में करते थे वो जादूगरी, यानी कोई आम बंदा तो थे नहीं, मतलब जोगी ये पृथ्वीराज का मतलब मेन जादूगर यही था. वो छोटा मोटा तो होगा नहीं, लेकिन उसकी अक्ल ने कितना काम किया. इस्लाम कबूल करने के बाद फौरी तौर पर अक्लो शऊर में तब्दीली कैसे आई. फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि हजरत मैंने नाम सुना है कि आसमान भी कोई चीज है, और इस दौर में हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना उनको ये बताया जाता है. अब साइंस मतलब पलट गई हो तो पता नहीं है, लेकिन लोग ये बताते थे और मेरी कई लोगों से इस पे डिस्कस भी हुई. इस दौर में जो है ये साइंस में यूं पढ़ाया जाता है कि ये ऊपर जो है ना वो धुआं है, यानी दूसरा कुछ है नहीं, यानी आसमान का सबूत नहीं है, ऐसा बोलते हैं. लेकिन हमारा और आपका एतकाद होना चाहिए कि एक आसमान नहीं, अल्लाह ने 7 आसमान एक के बाद दिगरे बनाए हुए हैं. ये हमारा एतकाद होना चाहिए. साइंस जे गई इन्हें मुबारक, लेकिन हमारे लिए एतकाद ये है कि हम आसमान को इसलिए मानते हैं कि अल्लाह ने आसमानों और जमीनों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है. ये धुआं नहीं है, ये बाकायदा आसमान है और उसकी बहुत बड़ी कैटेगरी है. ये इतना हमें याद रखना चाहिए. अब उसने कहा कि हजरत मैं सुनता हूं कि आसमान कोई चीज है, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आसमान की सैर करना चाहता हूं. और नानी मोटी मतलब तमन्ना नहीं. उसी वक्त उसने कहा, आपने एक तवज्जो फरमाई, एक लम्हे में गरीब नवाज ने उसकी नुसरत फरमाकर 4थे आसमान तक पहुंचा दिया. अब आप सोच सकते हैं जो अभी कलमा पढ़ रहा, अभी इस्लाम कबूल कर रहा, वही गरीब नवाज एक लम्हे में 4थे आसमान तक पहुंचा दे. मैं कहता हूं जब कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले को वो 4थे आसमान तक पहुंचा सकते हैं, तो जिस कुतुबुद्दीन ने बचपन से गरीब नवाज का हाथ में हाथ लिया होगा, उस कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कितनी मंजिलों पर फाइज फरमाया होगा. यानी जो ये 40 फुकरा साथ में आए थे ना, ये सब वही औलिया अल्लाह थे. तो मैं कहता हूं जिन्होंने पहले से साथ दिया होगा उनको कितने आसमानों तक पहुंचाया होगा. और जैसे 4थे आसमान से आगे बढ़ने के लिए कहा ना, तो कुदरत की जानिब से ऐलान हुआ, कहा मोइनुद्दीन बस अब अभी इसकी हद यही है, अब इसे वापस कर दें. फौरी तौर पर जमीन पर ले आए, फौरन फरमाया और कुछ चाहते हो? तो उस बंदे की तमन्ना देखिए. आज हमें और आपको भी तमन्ना करनी चाहिए, और ये सैयदों की बारगाह में करनी चाहिए. सही बता रहा हूँ. हम हजरत सैयदना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार का जो उर्स मना रहे हैं, ये हसनी हुसैनी सादात में से है. हाँ,
یہ سادات خاندان کی بہت بڑی شخصیت ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں اس فرش گتی پر بھیجا، اور وہ اپنی منازلوں کو طے کرتے ہوئے کم و بیش حلب سے نکلے، اور حلب سے لے کر مدینہ، یہ نجف اشرف، کربلا، بغداد اور اس کے سوا جہاں جہاں بھی قدرت نے چاہا، حد تو یہ ہے پوری مکمل دنیا میں شاید کوئی ایسا ملک آپ کو مل جائے جس کا آپ نام لیں اور وہاں حضرت بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار پہنچے نہ ہو۔ یعنی آپ نے اتنی بڑی سیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں لمبی طویل عمر عطا فرمائی ہے۔ اب یہ ان کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جب بھی کسی سید زادے یا کسی پیر طریقت یا کسی درگاہ یا کسی ولی کی بارگاہ میں جائے نا، تو پھر چھوٹی موٹی تمنا نہیں کرنی چاہیے، تمنا بہت بڑی کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا کام تو صرف کہنا ہے، اب پورا کرنا نہیں کرنا یہ ان کے ذمہ ہوتا ہے، اور یہ بہت قریب ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اور ان کی زبان سے جو نکلتا ہے قدرت فوری طور پر پورا بھی فرما دیتی ہے۔ اس کی میں مثال دے رہا ہوں، ہم لوگ تو کیا ہو گئے کہ یہ مادی دور میں پل رہے ہیں نا، اس لیے ہمارا ابھی بابا بتا رہے تھے نا کہ ایک مرید کو یقین کتنا کامل ہونا چاہیے، اور یہ حضرت عبداللہ بیابانی بتا رہے ہیں کہ ابھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور اسی وقت فرمایا مانگو، تو انہوں نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہتے حضور میں نے سنا ہے کہ آپ عطائے رسول بن کر یہاں تشریف لائے ہیں، اب آپ سے چھوٹی موٹی چیز تو مانگنا ہی نہیں ہے، اب آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر دے ہی دیں۔ اب بولو، پتہ یہ چلا ولی یہ کہہ رہا ہے بولو، اس کا مطلب یہ کہ قدرت اختیار دے کر بھیجتی ہے، یعنی آنے والا خالی چادر پیش کر رہا ہے، پھول پیش کر رہا ہے، مانگنے میں تو کیا زیادہ سے زیادہ اپنے گامڑا والا مانسو مانگی ہوں، 2 ویگھا ہوئے تو 3 ویگھو، 3 ہوئے تو 4، یعنی ہم لوگ خالی اتنا مانگ سکتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں مانگنے کی وسعت اتنی، حضرت عبداللہ بیابانی فرماتے ہیں کہ حضور اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو قیامت تک کی زندگی دے دیجئے۔ اپنا زندی زیپن مکرانین پٹھان ہوت تو مطلب ہم لوگ تو ہمنا تمہیں بتا بیٹا 200 ورہ کوئی نہ جیو کہ نہیں، ہم بتا دادا نہ پڑھا آگل بیٹا پہلا ایک نام مولانا ہوئے اتلی تو بہت ہے گی، ہوں کو کوک دی کہو نا کہ مارے 200 جیو تو مارا دوستر بتا دانت کٹے، ایک برکتی تو گھانڈو دی جو مانا 60 ورہ میں تو مطلب بابلو تھی جائے، ایک تارو 200 ورہ ہے تھا ہے ہوں، لیکن یہ اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا قیامت تک کی زندگی۔ اب جب یہ چیز کہی ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں لگائی، اسی وقت فرمایا جا عبداللہ تجھے قیامت تک کی زندگی دیتے ہیں، یعنی یہ ولی کی شان ہے، اسی وقت کہہ دیا، کہا دی، دے دی، لیکن ساتھ میں ایک بات ارشاد فرمائی، کہا عبداللہ ایک کام کرنا، یہ اتنی لمبی زندگی لے کے کرو گے کیا؟ تو دیکھیں ان کی تمنا، کہا حضور دور تو جانا بھی نہیں چاہتا، یہ قیامت تک کی جو زندگی ملے گی نا وہ بھی اجمیر معلیٰ میں ہی گزرے گی، یعنی آپ کے یہاں ہی گزرے گی۔ کہا کرے گا کیا یہاں رہ کر؟ کہا حضور جب بھی کوئی آپ کی درگاہ شریف پر آئے گا، یعنی اس زمانے میں زندہ ہے ابھی غریب نواز، اس زمانے میں یہ کہا جب بھی آپ کے زائرین آئیں گے ملنے کے لیے، اور کوئی اگر گم ہوا، ادھر ادھر بھٹک گیا، راستہ بھول گیا، کوئی راستہ بتائے نہ بتائے، تمہارا عبداللہ بیابانی راستہ بتائے گا۔ یعنی یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اتنی زندگی دی اور انہوں نے یہ اس کا اظہار خیال کیا، تو فرمایا ٹھیک ہے عبداللہ، لیکن قدرت کی جانب سے ایک حکم یہ ہے کہ ظاہر میں جیسے انسان چلتے پھرتے ہیں ایسے آپ نظر نہیں آؤ گے، اس لیے کہ جو قیامت تک زندہ رہے گا تو اس کی حیت بھی تو ہوگی نا، الگ ٹائپ کی ہوگی، تو فرمایا ایسے جو زندگی تو ملنی ہے لیکن آپ ایسے نظر نہیں آؤ گے جیسے لوگ انسان نظر آتے ہیں، اب آپ ایسے ہی زندگی گزارو گے، لیکن جیسے کوئی میرا معتقد گم ہوگا یا ادھر ادھر راستہ بھٹک جائے گا تو آپ ان کی نصرت فرمائیں گے اور مدد فرمائیں گے۔ انہوں نے ہاں بھر لی۔ پتہ یہ چلا آج بھی سینکڑوں لوگوں کو تجربات ہوتے ہیں، ابھی تو میپ کا دور آ گیا، مطلب ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، لیکن اگر کسی کا بچہ گم بھی ہو جائے
کوئی اعلان کرے نہ کرے، غریب نواز نے عبداللہ بیابانی کو لگایا ہے کہ وہ فوراً اسے ملوا تو ضرور دیتے ہیں۔ یعنی یہ سینکڑوں تجربات لوگ کرتے ہیں اور جانے والے لوگ بیان کرتے ہیں کہ کوئی مطلب سراغ ہی نہیں ملتا تھا کہ یہ بچہ ملے گا، لیکن آخرکار مل جاتا ہے نا کہ فلاں آدمی دے کے گیا۔ تو ہمارا اعتقاد یہ کہتا ہے کہ غریب نواز سے کیا ہوا وعدہ آج بھی عبداللہ بیابانی نبھا رہے ہیں۔ یعنی یہ مریدین کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے اپنے پیر و مرشد پر اور اللہ والوں کی ذات پر۔ تو میں نے ایک بات عرض کر دی ضمن میں کہ جو بھی اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کی مدد فرماتے ہیں، اور جس نے جو بھی مانگا جب بھی مانگا تو قدرت نے مطلب انہیں دیا ہے، اور اولیاء اللہ نے ان کو دلوایا بھی ہے۔ ان میں سے سینکڑوں اولیاء میں ہم نے اور آپ نے حضور غوث پاک کا ذکر خیر سنا، غریب نواز کا ذکر خیر سنا، حضرت مخدوم پاک کا ذکر خیر سنا، اس کے سوا حضرت بابا نظام الدین اولیاء کا ذکر سنتے ہیں، صابر پاک کا ذکر سنتے ہیں، حضرت سیدنا چراغ دہلوی کا ذکر سنتے ہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی کا ذکر سنتے ہیں، بابا گنج شکر کا ذکر سنتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے اولیاء کبار ہیں، یعنی بہت بڑے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں میں یک بعد دیگر بڑی بڑی پوسٹیں 300 جو پوسٹیں ہوتی ہیں نا ان عہدوں پر انہیں فائز فرمایا ہے۔ اور یہ اقلیم یعنی یہ پوری دنیا جس کو ہم اور آپ ورلڈ کہتے ہیں، یہ سارا نظام جو چلتا ہے چاہے وہ ظاہر میں چلتا ہو یا باطن میں چلتا ہو، یہ سارا نظام اگر کوئی سنبھالتے ہیں تو یہ اولیاء اللہ ہی سنبھالتے ہیں۔ ہاں، اس کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ قدرت نے یہ ساری دنیا کا نظام سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کے بعد پھر حضور پر یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ یعنی اب کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا تو اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ معاذ اللہ میں بھی نبی ہوں، تو ہم اسے ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لوگوں کو فریب دے رہا ہے۔ حالانکہ لوگ آئیں گے ضرور، ایسا دعویٰ بھی کریں گے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کم و بیش قرب قیامت کے زمانے میں 30 دجال آئیں گے، اور اس میں سب سے بڑا دجال جو ہے وہ بالکل اینڈ قریب قیامت میں آئے گا، یعنی قیامت کے بالکل اینڈ قریب آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے 30 دجال آئیں گے اور باقاعدہ وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ باتیں اپنی نسلوں تک منتقل کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک اس فرش گیتی پر کوئی مائکہ لال نبی بن کر آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ ابھی یہ حالات بنے ہوئے ہیں اور لوگ اس کو مطلب ہوا بھی دے رہے ہیں، اور اس پہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، تو یہ بھی نبی ہے۔ تو انہیں ہمیں اور آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ یقیناً آئیں گے، کیونکہ وہ زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اور پھر قرب قیامت کے زمانے میں اسی دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ ان کا نزول فرمائے گا۔ لیکن اب وہ اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، ہوں گے نبی لیکن وہ اپنی دین کا پرچار نہیں کریں گے، بلکہ وہ بھی آنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے دین حنیف کا پرچار کریں گے، یعنی وہ دین محمدی پر باقاعدہ وہ پرچار کریں گے اور حضور کے دین کی دعوت دیں گے۔ پتہ یہ چلا ان کے نبوت کا جو زمانہ تھا وہ قدرت نے ان کے زمانے میں مکمل کر دیا ان کی تبلیغ کو۔ اب جو دوبارہ نزول ہوگا تو اس امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے اللہ انہیں بھیجے گا اور حضرت امام مہدی کو بھیجے گا، یہ دو لوگ آئیں گے۔ اب اس سے ہمارا اور آپ کا یہ وجدان ثابت ہو گیا کہ ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں۔ اب حضور کی بارگاہ میں ایک بار یہ عرض کیا گیا تھا، کہا یا رسول اللہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ امت بگڑے گی نہیں؟ حضور نے کہا کہ بگڑے گی۔ تو کہا کیا یہ راستہ بھولے گی نہیں؟ کہا بھولے گی۔ کہا یہ لوگ جو ہے گمراہ نہیں ہو جائیں گے؟ کہا ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ جب آپ تشریف لے جائیں گے تو پھر اس امت کو سنبھالے گا کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے قدرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا اور اپنے محبوب کو تسلی دے کر کہا محبوب آپ بھلے تشریف لے جائیں گے لیکن آپ کے بعد آپ کی امت میں ایسے ایسے ولی پیدا کروں گا، یعنی ایسے ولی جنم لیں گے کہ وہ انبیاء کے وارث ہوں گے۔ یعنی جیسے پہلے کے انبیاء تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، گمراہی سے بچاتے تھے، برائیوں سے بچاتے تھے، حرام کاموں سے بچاتے تھے، آپ کی امت میں ولی ایسے پیدا ہوں گے جو پوری امت کو سنبھالیں گے، اور انشاءاللہ جب جب بھی یہ گمراہی کی طرف امت بڑھے گی ان کو راہ راست پر
کے لیے ہر زمانے میں ولیوں کو بھیجتا رہوں گا، اور یہ سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا، اس کو یاد رکھیے گا۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ حضور نے، اللہ نے خود کہا، اور حضور نے پھر صحابہ کو یہ بتایا، اور حضور نے تو یہاں تک بتایا کہ قرب قیامت تک، یعنی امام مہدی کے آنے تک، میری امت میں ہر وقت اللہ 300 اولیاء کو موجود رکھے گا، یعنی 300 ولی کنٹینیو، مطلب اس میں ہوں گے، زیادہ کی تو کوئی مطلب بات ہی نہیں، یعنی اور زیادہ جتنے ہوں گے وہ تو لاتعداد ہے، لیکن کم از کم حضور نے کہا 300 اولیاء یہ تو ہمیشہ رہیں گے ہی۔ اس کے سوا 40 کا ذکر کیا، پھر 30 کا ذکر کیا، پھر 7 کا ذکر کیا، پھر 5 کا ذکر کیا، 3 کا ذکر کیا، اور 1 کا ذکر کیا، یعنی پتہ یہ چلا یہ وہ گروہ ہے جو ہر زمانے میں حضور کی امت میں موجود رہیں گے، یہ کنفرم بات ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، اب یہ تو امت کا مطلب دور ہو گیا نا کہ جیوتا جیوتا تو کوئی نے مانوا ماٹے تیارت نہ تھی، اب مطلب وصال کے بعد لوگوں پر یہ راز کھلتے ہیں، اور یہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ اس نے اپنے بزرگوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، لیکن ہوتے ضرور ہے۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جب یہ اولیاء کا دور شروع ہوا تو آپ صدیق کے اکبر سے لے کر، یعنی صحابہ میں بھی ولایت ہے، وہاں سے لے کر آپ آخری صحابی رسول تک چلے آئے، پھر ائمہ اہل بیت میں مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری تک چلے آئے، غوث پاک سے لے کر قریب قریب کے بزرگ حضرت زاہد میاں بابا رحمت اللہ تعالی علیہ تک چلے آئے، حضرت سیدنا حسین میاں باپو جو گھاٹوڑ میں آرام فرمائے، جو ہمارے اور آپ کے کرم فرما ارشاد علی بابا کے والد بزرگوار تھے، اور ان کے دادا بھی ولی کامل گزرے ہیں، ایسے سینکڑوں قریب قریب کے جو بزرگ گزرے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں بھی ولایتیں چھپا کر رکھی ہے، وقتاً بفقتاً جب وہ اس عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر ان چیزوں کا مطلب ظہور ہوتا ہے، اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا، حضور نے تو فرمایا کہ جہاں 40 مومن جمع ہو جائے اس میں بھی ایک ولی ہوتا ہے۔ ارے بھائی ہم لوگ مانتے کہ نہیں مانتے؟ یہ حضور نے کہا ہے کہ میری امت میں ولایت تکوینی یہ ہے کہ 40 بندے جہاں جمع ہو جائے وہاں ایک ولی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جہاں 40 سندھی سپاہی مکرانی پٹھان بھیڑا تھی جائیں ایک ولی ہوا ہی تو آخا سید واڑا ہوا ہے، وہاں کتنا ولی ہے، یعنی یہ رسول اللہ کا گھر ہے جہاں سے ولایتیں تقسیم ہوتی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ظہور میں نہیں آتے، ان کا ایک وقت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے سوائے رسول اللہ اور حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت یحییٰ کے تعلق سے ہیں، اس کے سوا جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کو 40 سال کے بعد نبوت پیش کی گئی، یعنی یہ پتا چلا کہ یہ منصب جو ہوتا ہے نا وہ بڑی عمر کے بعد ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ولایتیں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مطلب دیر کے بعد ظاہر کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی آمد سے پہلے ہی قدرت مشہور کر دیتی ہے کہ آنے والا ولی کامل ہے۔ انہی اولیاء میں حضرت سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ان کے ماں باپ کو بشارت دی گئی تھی کہ تمہارے گھر پہ جو بچہ جنم لے گا وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے وقت کا وہ قطب المدار پیدا ہوگا، یعنی یہ ولی کامل ہوگا اور اللہ انہیں قطبیت کی منزل پر فائز فرمائے گا، یعنی یہ بہت بڑی پوسٹ ہے جو ہماری اور آپ کی سمجھ سے بھی ورا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسنی حسینی یعنی نجیب الطرفین خاندان میں پیدا فرمایا، یعنی ماں باپ کی طرف سے، ماں باپ دونوں ان کی طرف سے یہ خاندان میں سید ہیں اور یہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسنی حسینی سادات میں سے ہیں۔ دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جس پیر کو چنا، یعنی جن کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی طیفوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں مرید ہوتے ہیں، اور یہ اولیاء کی لسٹ میں حضرت بایزید بسطامی یہ بہت بڑا نام ہے، تو یہ ان سے بیعت ہوئے۔ دوسری بات کہ جب آپ والدہ ماجدہ کی پیٹ سے جب تولد ہوئے یعنی آپ کی ولادت ہوئی تو پیدا ہوتے ہی یہ آپ کی خصوصیات میں داخل ہے، پیدا ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے سجدہ فرمایا،
یعنی یہ حضرت بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کی خصوصیت میں داخل ہے کہ جیسے جنم ہوا فوری طور پر آپ سجدے میں چلے گئے اور سجدہ کیا، اور زبان حق سے یعنی آپ کی زبان سے یہ سب سے پہلے اسی سجدے میں نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کی ولادت پر انہوں نے یہ کلمہ جاری کیا ہو یعنی پڑھے ہو، اب انہوں نے پوری دنیا کا سفر کر کے نہ جانے کتنے غیروں کو کلمہ پڑھا کر نانا کے دین میں داخل کر دیا، اور کم و بیش رہتے مکن پور میں، مطلب آرام فرما رہے مکن پور میں، لیکن انہوں نے دنیا کا جو سفر کیا اور سفر سے واپس آتے، سفر کرتے سفر سے واپس آتے، کم و بیش 7 مرتبہ مکمل ہندوستان جو اکھنڈ ہندوستان ہے 7 مرتبہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی گئے وہاں ان کے نام سے یا تو مسجد ملے گی یا تو کوئی مکتب ملے گا یا تو کوئی علاقہ ملے گا جس کو مدار کی ٹیکری کہا جاتا ہے یا مدار گیٹ کہا جاتا ہے یا مدار کا چلہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح سینکڑوں دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جو بھی منسوب چیزیں ملتی ہے، پتہ یہ چلا کہ وہ رک کر مطلب تبلیغ نہیں کرتے تھے، بلکہ شہر شہر گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو باقاعدہ رسول اللہ کا دین بھی سکھایا اور غیروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی بنایا۔ اب جن کی پیدائش ہی ہے یعنی پڑھتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، مطلب یہ پیدا ہوتی، اور آپ کے والد بزرگوار حلب کے رہنے والے تھے جن کا نام حضرت سیدنا علی حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ بتایا جاتا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ثانیہ بتایا جاتا ہے جن کا نام حضرت خدیجہ یا حضرت حاجرہ کے نام سے انہیں منسوب کیا گیا۔ پتہ یہ چلا یہ دونوں شخصیتیں اتنی پاورفل رہی کہ اللہ نے ان کی وراثت میں بیٹا بھی اس شان کا مالک عطا فرمایا، یعنی اپنے زمانے کا جو ہے کتب عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے آپ کو جس منزل پر پہنچانا تھا یعنی جس منزل پر مطلب آپ کو فائز کرنا تھا، تو یاد رکھیے جو کتب ہوتا ہے جب اس کو اس منزل پر پہنچایا جاتا ہے تو وہ جس علاقے کا کتب ہوتا ہے یا جس ملک کا کتب ہوتا ہے تو پورے ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں ان پر اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو پھر وہ اسی کتب کا چلتا ہے، یعنی ان کے وہ اختیار میں ہوتا ہے اور وہ اس پر تصرف کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے منزل قطبیت پر فائز فرمایا، اس لیے آپ کو قطب المدار بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کتب ہوتا ہے اس کی حاکمیت یعنی وہ کس کس پر آرڈر کر سکتا ہے، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ پوری اقلیم جو ہوتی ہے ولایت کی اس پر 12 کتب خاص ہوتے ہیں، اس 12 کتب میں سے 7 اقلیم کے ہوتے ہیں جو ہر اقلیم میں ایک ہوتا ہے، اور 5 کتب یمن کی ولایت میں رہتے ہیں، ان کو کتب ولایت کہتے ہیں، اور ایک کتب عالم ہوتا ہے، ایک کتب مدار ہوتا ہے، اور کتب مدار کا فیض اقطاب اقالیم پر وارد ہوتا ہے اور اقطاب اقالیم کا فیض تمام اولیاء پر جاتا ہے، اور یہی طریقہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ یعنی یہ ایک کتب جو ہوتا ہے نا اس کی حاکمیت ہوتی ہے، اللہ نے ان کو یہ تصرف دیا ہوتا ہے، اور حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی اللہ نے ان کے زمانے میں یہ تصرف عطا فرمایا۔ آگے ایک جگہ پر حضرت عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ فتوحات میں شیخ اکبر نے یہ بات لکھی ہے کہ جو کتب ہوتا ہے اپنی کتبیت میں وہ قائم نہیں رہ سکتا تا وقتے کے، یعنی یہاں تک کہ اس کو حروف مقطعات کے معانی بھی یاد کرا دیے جاتے ہیں، یعنی قرآن عظیم میں کچھ حروف ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اس سے آگاہی دے دی جاتی ہے جو اوائل صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا یہ خاص راز کی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کتب کو اس سے آگاہ کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس منزل پر فائز فرمایا تھا، اور انہیں اس منزل پر فائز فرما کر اس دنیا میں بھیجا، اور باقاعدہ سینکڑوں مریدین معتقدین ان کے زمانے میں باقاعدہ ان کے سلسلے سے وابستہ رہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہمیں اور آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ سلسلہ مداریہ سے مرید ہوتے ہیں،
تو یہ پوری دنیا لیول پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تصرف دیا تھا، اور آپ نے تبلیغ کی، اور ایک خصوصیت آپ کی بچپن سے لے کر آخری عمر تک، جس کو خنبات شریف کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے، اور تاریخی کتابوں میں یہ بات مطلب مذکور ہے کہ ہندوستان میں حضرت قطب المدار جب تشریف لائے تو خنبات شریف میں مطلب سمندر پر وہاں تشریف لائے، اور وہاں سے پھر انہوں نے مطلب یہ سفر فرمایا. لیکن وہاں جیسے تشریف لائے تو وہاں آج بھی حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ایک جگہ بنی ہوئی ہے. وہاں کے بارے میں یہ لکھا کہ اس زمانے میں ایک انہیں محل نظر آیا، اور اس میں وہ تشریف لے گئے، اور اس محل کے اندر رسول اللہ نے اپنے دیدار سے انہیں مالا مال فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند لقمے کھلائے، اور مولا کائنات بھی ساتھ میں تھے تو انہوں نے ایک لباس پہنایا. اور یہ لقمے کھلانے کے بعد مقام صمدیت جس کو کہتے ہیں، یعنی ولایت میں ایک مطلب مرتبہ ہے، اس مرتبے پر انہیں فائز کر دیا کہ اب تمہیں کھانے پینے کی حاجت نہ رہے گی، آپ چاہیں تو کھا پی سکتے ہیں لیکن حاجت نہ رہے گی. اس درجے پر آپ کو فائز کیا گیا. اور اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ باقاعدہ ان کا جو لباس حضور نے جو ان کو پہنایا تھا مولا کائنات نے، تو اس کے بعد آپ کو پھر کپڑے کی بھی حاجت نہ رہی، اور پوری زندگی باقاعدہ انہوں نے اسی عالم میں سفر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت عطا فرمائی تھی. لیکن جب سے اس مرتبے پر فائز ہو گئے تھے تب سے آپ نقاب رکھتے تھے، یعنی باقاعدہ چہرے پر نقاب ڈالے رہتے تھے اور کسی کو چہرہ دکھاتے نہیں تھے. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے کی جو جھلک تھی اس کو دیکھنے کی کسی میں تاب نہیں تھی، یعنی کوئی دیکھ لیتا تھا تو باقاعدہ بے ہوش ہو جاتا، یا تو اس کی آنکھیں چلی جاتی، اس طرح کے واردات ہوتے تھے. تو باقاعدہ آپ چہرے پر مطلب نقاب رکھتے تھے، اور جس شہر میں جاتے اور وہاں کوئی مسلمان نہ ہوتا تو باقاعدہ نقاب الٹ دیتے، تو جتنے لوگ آپ کے چہرے کا دیدار کرتے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تصرفات دیے، یہ اختیارات دیے، اور اللہ نے ان کے اوپر اتنا بڑا کرم فرمایا کہ سینکڑوں لوگوں کو رسول اللہ کے دین سے انہوں نے وابستہ کیا. آج ہم ان کی یاد کے لیے ان کے یہاں چلے پر ان کی بارگاہ میں خیرات پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو بھی خوبی معلوم ہوگا کہ جمادی الاول کی 17 تاریخ کو، یعنی جو مہینہ گزر گیا نا، اس کی 17 تاریخ کو مکن پور شریف میں باقاعدہ بڑی آب و تاب کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ ان کا عرس منایا جاتا ہے، اور باقاعدہ سینکڑوں لوگ وہاں پہنچتے ہیں. جب بھی آپ کو کبھی موقع ملے، کبھی اتر پردیش کی طرف سفر کرنا ہو تو ضرور بھی ضرور حضرت قطب المدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری دینی چاہیے. جیسے وہ جیتے جی تصرف رکھتے ہیں نا، ایسے اولیاء اللہ کے وصال کے بعد ان کے تصرفات بڑھا دیے جاتے ہیں. تو ہم نے اور آپ نے جمادی الاخری کی 17 تاریخ کو جو ان کی بارگاہ میں خیرات پیش کیا ہے، ہمیں امید ہے کہ بظاہر ہم اور آپ کھلاوڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ ہر آنے والے زائرین کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں جس نے جو بھی مانگا اپنے اپنی پوری زندگی میں دیا. ہمیں بھی امید ہے کہ ہم جو بھی تمنائیں لے کر یہاں حاضر ہیں، اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار کے صدقے میں اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن کی بارگاہ میں ہم نے خراج عقیدت پیش کیا ہے اللہ ان کے توسل سے ہماری حاضری کو قبول فرمائیں، اور بالخصوص کھلاوڑ کے تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں. اور جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں عرس کی تقریب میں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیں. اللہ ہم سب کے ماں باپ پر خصوصی کرم فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اپنے پیر و مرشد کا سچا اور پکا معتقد بنائیں، اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.